کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا گیا؟ انتہائی دلچسپ واقعہ۔ جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے۔ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہے ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی، جبرائیل برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا، اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار ہوگی، میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے، بس اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا، اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل کو یہی جواب دیا تو اسرائیل نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبردار ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی اس کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً طاؤس پڑھا اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، مجھے وہ شکل دکھاؤ جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجیے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ملک الموت اپنی شکل میں موجود ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجیے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس نے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کی دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔